ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے قصبے میں سینٹ پیٹرزبرگ میں ایک چنچل اور شرارتی لڑکا رہتا تھا جس کا نام ٹام سوائر تھا۔ ٹام اپنی آنٹی پولی کے ساتھ رہتا تھا جو اس کی دادی جیسی تھی۔ آنٹی پولی کی آنکھیں محبت سے بھری ہوئی تھیں، لیکن ان کی چہرے کی جھریاں یہ بتاتی تھیں کہ وہ اکثر ٹام کی شرارتوں سے تنگ بھی رہتی تھیں۔ ٹام کو پڑھائی اور کام بالکل پسند نہ تھے۔ اس کا دل ہمیشہ باہر کی دنیا میں بھاگتا تھا، جہاں درختوں کی شاخوں پر چڑھنا، دریا میں غوطے لگانا اور دوستوں کے ساتھ شرارتیں کرنا اس کی خوشیوں کا اصل راز تھا۔ ٹام کے سب سے قریبی دوست ہک بیری فن یا ہک ایک آزاد روح تھی۔ ہک کے ماں باپ نہیں تھے اور وہ ایک آزاد زندگی گزارتے تھے، نہ اسکول نہ کوئی روک ٹوک۔ ان کی دوستی ٹام کو آزادی کا احساس دلاتی تھی، جیسے ہوا میں اڑنے کی خواہش۔ ایک دن آنٹی پولی نے ٹام کو سزا کے طور پر ایک بڑی باڑ کو سفیدی کرنے کا حکم دیا۔ یہ کام بہت مشکل اور بورنگ تھا۔ ٹام نے سوچا، کیوں نہ اس کام کو مزے میں بدل دیا جائے۔ اس نے دوسرے بچوں کو قائل کر لیا کہ یہ کام بہت دلچسپ ہے۔ بچے حیران ہوئے اور ٹام کو دیکھتے ہوئے خود ہی اس سے کام لینے لگے، بلکہ ٹام کو اپنے کھلونے بھی دینے لگے۔ یوں ٹام نے بغیر محنت کے کام بھی کروایا اور خود کو خوش رکھنے کا راستہ نکالا۔ لیکن ایک رات ٹام اور ہک نے قبرستان میں ایک خوفناک واقعہ دیکھا۔ وہ مردے کے دانت لینے گئے تھے تاکہ وہ وارڈ ٹھیک کر سکیں، مگر وہاں انجن جو نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور الزام ایک بے گناہ مفن پوٹر پر لگا دیا۔ دونوں بچے خوف سے کانپ اٹھے اور ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ یہ راز کبھی نہیں بتائیں گے، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک دن ٹام، ہک اور ان کا دوست جو ہارپر گھر سے بھاگ کر دریا کے بیچ ایک چھوٹے جزیرے پر جا بسے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ آزادی کے بادشاہ ہیں، مچھلی کھاتے، آگ جلاتے، پانی میں نہاتے اور خوشی سے سوتے تھے۔ شہر کے لوگ ان کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ بچے ڈوب کر مر گئے ہیں، لیکن جب ان کے جنازے کی تقریب میں اچانک تینوں لڑکے زندہ واپس آ گئے تو پورا شہر خوشی سے جھوم اٹھا، جیسے نئی زندگی ملی ہو۔ ٹام کو ایک خوبصورت اور نازک لڑکی بیکی ٹھچر پسند تھی۔ وہ دونوں اکٹھے اسکول جاتے، باتیں کرتے اور لڑتے جھگڑتے بھی رہتے۔ ایک بار اسکول کی پکنک کے دوران ٹام اور بیکی ایک بڑی اور اندھیری غار میں گھومتے گھومتے راستہ بھول گئے۔ اندھیرا تھا، کھانا ختم ہو گیا تھا اور پانی کم ہونے لگا۔ بیکی ڈر گئی، لیکن ٹام بہادر رہا اور راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا۔ غار کے گہرے حصے میں اچانک ٹام کی نظر انجن جو پر پڑی، وہی چھپا ہوا تھا۔ ٹام بیکی کو چپ چاپ ساتھ لے کر مختلف راستے تلاش کرتا رہا اور آخر کار وہ ایک چھوٹے سوراخ سے باہر نکل آئے۔ جب یہ بات شہر میں پھیلی تو غار کے دروازے بند کر دیے گئے تاکہ انجن جو باہر نہ آ سکے۔ کچھ دن بعد یہ معلوم ہوا کہ انجن جو بھوک پیاس سے وہیں مر گیا۔ ٹام اور ہک نے جلد ہی پتہ لگایا کہ انجن جو نے ایک جگہ بہت سا خزانہ چھپا رکھا تھا، سونے اور چاندی کے سکے۔ دونوں نے مل کر وہ خزانہ ڈھونڈ نکالا۔ اب وہ امیر ہو گئے، شہر میں ان کی عزت بڑھ گئی۔ ہک کو بھی گھر ملا اور اچھی پرورش ملی، مگر اسے پابندی پسند نہیں تھی۔ ٹام سمجھاتا رہا کہ امیر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اب زندگی محفوظ ہے۔ آخر میں ٹام اور ہک دونوں ایک نئی زندگی کی طرف بڑھے، مگر ان کے دل میں ہمیشہ نئی مہم جوئی کا خواب زندہ رہا، جیسے ایک نئی کہانی کے آغاز کی تیاری۔